جو اپنے بچے کو پان سگریٹ سے منع نہ کر سکی، موبائل پر واحیات جو خود دیکھ رہی ہے بیٹے کو بیٹی کو کیسے منع کرے گی؟ وہ کہے گی بیٹی کیا کر رہی ہے، کما جو تو کر رہی وہی کرتوت میں کر رہی ہوں۔ خدا را اپنے گھر کو بچاؤ، اپنی عزت کو بچاؤ، اپنے چہرے کو بچاؤ۔ تمہاری بے پردگی ہوتی ہے، ختم نبوت کی پگڑی پہ انگلی اٹھتی ہے، کہتے دل کی غلام ایسی ان کے آقا کیسے ہوں گے؟ رب کعبہ کی قسم ساری دنیا تمہارے برقعے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتی۔ مرد سے پیسے لیے، مولوی صاحب ہم برقعے تو پہنے اور کیا ہم دیوار کے اندر چنی جائیں؟ میں نے کہا بیٹی جو تم برقع پہنتی ہو یہ سب سے بڑا بے حیا ہے۔ کہ کیسے؟ میں نے کہا مرد سے 5000 روپے لے کے گئی اور بازار میں جا کے کہا ایسا برقع دکھاؤ لوگ دیکھتے ہی رہ جائے۔ جب تیرا برقع ہی بے حیا بن گیا تو تجھے حیادار کیسے بنائے گا؟ ایٹومیٹک تسبیحات میں لے کے ہزار درود مرتبہ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو، فرشتے یوں جھانک کے دیکھتے ہیں اور یوں کر کے منہ پھیر لیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کیا بات ہے؟ کہ اللہ جسے تو نے ساتھ ساتھ پردوں میں چھپایا تھا وہ باپ کے آگے ننگا سر ہو کے کھڑی ہے۔ پوچھو اسکول والوں سے، ناراض نہ ہونا، پروفیسر حضرات بیٹھے ہوگے، یونیورسٹی والے بیٹھے ہوگے، او لوگوں آؤ دینی مدارس کا میں تمہیں فرق بتلاؤں۔ تم نے اپنی بچی کو مدرسے میں بھیجا جس کے سر سے دوپٹہ سرک رہا تھا، 4 سال مدرسے میں پڑھ کے آئی، خدا کی قسم پیر میں جرابیں بھی پہن کے آئی، چہرہ بھی چھپا کے آئی، دستانے بھی، اور یوں سمٹ کے آئی، کہنے لگی باہر جاتی ہوں ڈر لگتا ہے، شریعت نے حرام کر دیا، کوئی چوکیدار کھڑا ہے، لیکن تیری میری بچی پہلے دن اسکول پڑھنے گئی تھی۔ تم قسم اٹھاؤ اگر تمہارے موبائلوں میں اس کی فرسٹ دل کی پہلے دل کی فرسٹ ڈے کی تصویر ہو، تم موبائل اٹھا کے دیکھو، تم نے سکارف باندھ کے یہ حکم باندھ رکھا تھا، سینے پر چادر ڈال رکھی تھی، پجامہ بھی اتنا بڑا پہنایا کہ جوتا بھی چھپا ہوا تھا، لیکن 10 سال کے بعد تیری میری بچی میٹرک کی ڈگری تو لے کے آئی، لیکن دوپٹہ پتہ نہیں کس کو دے کے آ گئی، پتہ نہیں برقع کس کو دے کے آ گئی۔ تم نے الزمین روشن ضمیروں سے تم نے پوچھا کہ 10 سال تک مدر ڈے، فادر ڈے، فلاور ڈے، کلر ڈے، موسم ڈے، پکنک ڈے ہم نے تمہارے حلال کمائی سے دانے بھر دیے، ہمارا قصور کیا تھا؟ تم نے ہماری بچی کے سر سے دوپٹہ ہی اتار دیا۔ پہلی شرط بچی کی ہوتی ہے اگر مجھے آگے پڑھانا ہے تو برقع نہیں پہنوں گی۔ خیر النساء، میری بچیوں ناراض نہ ہونا، میں دن رات مارے پھرتا ہوں، اور یقین جانو خدا کی قسم میں غلط نہیں کہتا، میرا مولی حیدر علی حاجی صاحب پیر صاحب تمہارے سے بڑا واسطہ ہے، یقین جانو جب بھی جو تم نے دیا میری آواز نہیں نکلتی، میں خدا کی قسم اپنا سمجھ کے آتا ہوں، حالانکہ میں آج بڑا تھکا ہوا تھا، 10 دن بعد گھر گیا بڑے کام تھے، لیکن سب کو اللہ کی خاطر پیار محبت میں چھوڑ کے آیا۔ خدا کی قسم کوڑ بھی بولتا، تمہارے لیے سال بڑا عجیب آیا کہ کرونا، تم نے کہا نحوست والا، تمہارے لیے سال بڑا عجیب آیا، تم نے کہا بڑی مصیبت والا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم باوضو بیٹھا ہوں، میرے لیے سال بڑا نصیبوں والا آیا۔ ابھی عزیزو 20 تاریخ کو جامع مسجد ابو ہریرہ مدرسہ خیل البشر میں ادھر مفتی محمد حسن صاحب بیٹھے تھے، ادھر میں بیٹھا، ایک عالم آئے اور آ کے یہاں چوما اور ان سے مصافحہ کیا، کہنے لگی خود نہیں آیا بھیجا گیا ہوں، پرسوں سو رہا تھا خواب آئی، فرمایا جاؤ میرے عبدالحنان کو میرا سلام کہہ کے آؤ، جاؤ مفتی محمد کو میرا سلام کہہ کے آؤ۔ میں نے کہا مجھے کہا کہ اللہ کی قسم تیرا نام لے کے کہا، پھر میں نے اسے سارے مجمع میں اگلی دفعہ ڈھونڈا وہ نظر ہی نہیں آیا، مفتی صاحب کہنے لگے کون تھا کیا تھا کہاں چلا گیا؟ یہ سال میں اللہ نے 2 مرتبہ سعادت بخشی، میں کوڑ نہیں بولوں گا، اسی مدینے والے کا صدقہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، خیر النساء وہ نہیں جو عورتیں مردوں کے ساتھ زبان درازی کرے، خیر النساء وہ عورتیں کوئی نہیں وہ لوگوں جو مرد کو بولنے نہ دے، خیر النساء کو علی پاک موجود، ابو بکر پاک موجود، عمر پاک موجود، عثمان پاک موجود، طلحہ زبیر سارے صحابہ موجود، منبر پر اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا خیر النساء، بہترین عورت کون ہے؟ ہر ایک نے کہا جی نمازی کا ٹھیک، روزے دار ٹھیک، حیا والی ٹھیک،
براتوں کو اٹھ کے رونے والی تھی. حضرت علی کہنے لگے میں بھی اٹھا, میں نے بھی علم کے مطابق اللہ کے فضل سے جواب دیا. فرمایا علی تو علم کا دروازہ تھا, آج تو بھی جواب دے نہ سکا. سارے صحابہ ملتزم, یا رسول اللہ آپ بتلاؤ. حضور خاموش ہو کے بیٹھ گئے. حضرت علی کہنے لگے میں اٹھا, پیچھے بیٹھا تھا, میں دوڑتا دوڑتا مدینے کی گلی میں مائی کے دروازے پہ گیا. میں نے کہا فاطمہ تیرے ابے نے آج ایسا سوال کیا, کوئی جواب نہیں دے سکا. کیا ہوا؟ ٹھنڈا ہو, پانی پی, پسینہ دوپٹے سے صاف کیا, بتا بتا کیا کہا؟ کہ تیرا ابا کہہ رہا خیر النساء کون ہے؟ کہ ابو بکر ہے. کہ وہ بھی نہ بتا سکے. کہ عمر, کہ وہ بھی نہ بتا سکے. صحابہ وہ بھی نہ بتا سکے. کاتب وحی معاویہ کو وہ بھی نہ بتا سکے. حافظ الحدیث ابو ہریرہ کو وہ بھی نہ بتا سکے. علی اتنا سوال, آسان سوال کوئی نہ بتا سکے. یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارا, لے لی یہ بھی کوئی بات ہے؟ کان میں بتایا کہ جلدی جا, بیچ میں کھڑے ہو کے بتا دینا, تیرے نمبر بن جائیں گے. حضرت علی نے سنا, دوڑتے گئے, ہانپتے کانپتے کہ مجھے سوال آتا ہے, جواب آتا ہے, مجھے جواب آتا ہے. آپ نے فرمایا علی میرے پاس آ کے بتلا, میرے پاس کھڑے ہو کے بتلا کیا جواب ہے. خیر النساء کون ہے؟ کہ سنو سنو سنو, خیر النساء عورت وہ ہے جس نے ساری زندگی میں کسی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا اور غیر محرم نے اس کا چہرہ نہ دیکھا. حضور کیا, حضور ہنس پڑے, ہنستے ہنستے نبوت والے دامن کے کونے یوں پکڑے, پھر جو رو کے روئے, اور حضرت کہتے ہیں, علی کہتے ہیں کہ ٹپ ٹپ آنسو جھولی میں گر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ میری فاطمہ کو جزا دے دے, اللہ میری فاطمہ کی مغفرت فرما دے, اللہ میرے فاطمہ کے درجے بلند کر دے. حضرت علی کہتے ہیں میں اچھلنے لگ گیا, میں نے کہا یا رسول اللہ جواب میں نے دیا, دعا فاطمہ کو. آپ نے فرمایا علی اس رب کی قسم جس نے عزت کے تاج پہنا کے مجھے نبی بنا کے بھیجا, علی بتا کس سے پوچھ کے آیا؟ حضرت علی گوڈے پکڑ کے بیٹھ گئے, محمد تیری فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں. یہ خیر النساء ہے جس نے اپنے گھر کو بھی بچایا, اپنی عزت کو بھی بچایا. مولوی صاحب پردہ بھی کروں گی, مولوی صاحب سارے کام کروں گی, لیکن شانہ بشانہ چلنے کا مجھے حق ہے. میری بیٹی تو شانہ بشانہ کیا سمجھی کہ مرد کی 50,000 میں 40,000 کماؤں گی, تیرے شانہ بشانہ میں 70,000 کماؤں گی, تیرے شانہ بشانہ نہیں. شانہ بشانہ یہ ہے گرمی کا موسم آیا, تیرے شوہر کی انکم سرگرمی کے موسم کے لون کے کپڑے بنانے کی اجازت نہیں دیتی. کبھی فکر کیوں کرتے ہو میں سردی کے کپڑے پہن کے گرمی میں دکھاؤں گی, یہ شانہ بشانہ ہے. کہ کیوں فکر کرتے ہو؟ بیٹا بیٹی اللہ کی رحمت نعمت ہے, تو بے فکر ہو کے چلا جا, تو حلال کی روزی کما, دال روٹی لے کے آ شکوہ نہیں کروں گی, چٹنی لے کے آ شکوہ نہیں کروں گی, خالی ہاتھ آ شکوہ نہیں کروں گی. نہیں میری ذمہ داری, تو دکان سنبھال, تو دکان سنبھال, نہیں میری ذمہ داری. وقت آئے گا اس ننھی کو رابعہ بصریہ بنا کے دکھاؤں گی, اس ننھے کو عبدالقادر جیلانی بناؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. کرائے کے مکان میں رکھے گا رہ کے دکھاؤں گی, بغیر پنکھے بجلی کے میٹر کے رکھے گا رہ کے دکھاؤں گی. اللہ اکبر کہے گا روٹی پکا پکا کے دکھاؤں گی, کہے گا اٹھ جا اٹھ کے دکھاؤں گی, لیٹ جا لیٹ کے دکھاؤں گی. اللہ اکبر. اگر تو اجازت دے گا تو ماں باپ کے گھر میں جاؤں گی, نہیں دے گا تو نہیں جاؤں گی. یہ شانہ بشانہ ہے. جب ایسے گھروں کے ماحول کو دیکھتا ہے تو رب کعبہ کی قسم خدا بھی دیکھ کے مسکرانے لگ جاتا. جو اپنے گھر کو نہ بچا سکی وہ ختم نبوت کی پگڑی کو کیسے بچائے گی؟ جو اپنے بچے کو پان سگریٹ سے منع نہ کر سکی, موبائل پر باحیات جو خود دیکھ رہی ہے بیٹے کو بیٹی کو کیسے منع کرے گی؟ وہ کہے گی بیٹی کیا کر رہی ہے, کما جو تو کر رہی وہی کرتوت میں کر رہی ہوں. خدا را اپنے گھر کو بچاؤ, اپنی عزت کو بچاؤ, اپنے چہرے کو بچاؤ. تمہاری بے پردگی ہوتی ہے, ختم نبوت کی پگڑی پہ انگلی اٹھتی ہے, کہتے ہیں جن کی غلام ایسی ان کے آقا کیسے ہوں گے؟ رب کعبہ کی قسم ساری دنیا تمہارے برقعے کی خوبصورتی کو نہیں دیکھتی. مرد سے پیسے لیے, مولوی صاحب ہم برقعے تو پہنے اور کیا ہم دیوار کے اندر چنی جائیں؟ میں نے کہا بیٹی جو تم برقع پہنتی ہو یہ سب سے بڑا بے حیا ہے. کہ کیسے؟ میں نے کہا مرد سے 5,000 روپے لے کے گئی اور بازار میں جا کے کہا ایسا برقع دکھاؤ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. جب تیرا برقع ہی بے حیا بن گیا تو تجھے حیادار کیسے بنائے گا؟ آج میری بچی تو بھی توبہ کر, میں بھی توبہ کروں, میں تیرے سے زیادہ مستحق ہوں معافی مانگنے میں, تو بھی توبہ کر, میں بھی معافی مانگتا ہوں. اور آج کے بعد
جو رب کہے گا وہ کروں گی، جو مصطفیٰ کہنے کو کرنے کو کہے گے وہ کروں گی، جس چیز سے نبی نے منع کر دیا بے شک باپ کے بے شک مزاجی خدا کے وہ نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اتنی عزت تمہاری پیاری نہیں جتنی آمنہ کے لال کی عزت پیاری ہے۔ آج میری بیٹی میرے بھائیوں خدا کے واسطے اللہ کے دربار میں مل کے معافی مانگ کے کہو یا اللہ میری توبہ،